اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یعنی کہ جب بھی تمہاری زبان کھلے، تمہاری زبان گفتگو کرے، جب بھی تمہاری زبان بولے تو اپنی زبان سے ہمیشہ سیدھی بات کہنا، اپنی زبان سے کبھی بھی فضول گوئی نہ کرنا، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کرنا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پہ تان نہ کرنا، کسی پہ نقص نہ کرنا، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ اے اہل ایمان، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگی، جن کا دل رب کے خوف سے لرزتا ہوگا، جن کے دل میں محبت الہی جاگسی ہوگی، جن کا دل محبت الہی کے اندر سرشار ہوگا، اس کی زبان کبھی کسی پہ تان نہیں کرے گی، اس کی زبان کبھی کسی کے خلاف گفتگو نہیں کرے گی، اس کی زبان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گی۔ جس کا دل خوف خدا میں ڈوبا ہوگا، جس کا دل خشیت الہی کے اندر آ چکا ہوگا، اس کی زبان سے جب بھی نکلے گا وہ لوگوں کو سکون پہنچانے والے کلمات نکلیں گے، تکلیف والے نہیں نکلیں گے۔ تو میرے رب نے بھی یہی حکم دیا، رب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان سے ہمیشہ سیدھی بات کہنا۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو چند سیکنڈ کے اندر عزت کے مقام پر بھی بٹھا سکتی ہے، اور چند سیکنڈ کے اندر آپ کو ذرہ خاک بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو کہ ان کو پاک رکھو گے۔ پہلی چیز تمہاری زبان ہے، اور دوسری چیز تمہاری شرمگاہ ہے۔ فرمایا کہ تمہاری زبان جب پاک رہے، تمہاری شرمگاہ پاک رہے، تمہاری زبان سے نازیبا کلمات نہ نکلے، تمہاری زبان سے بیہودہ گفتگو نہ نکلے، تمہاری زبان سے گالی گلوچ نہ نکلے، جب تمہاری زبان بھی پاک ہوگی، تمہارا دل بھی پاک ہوگا، تمہارے آنکھیں بھی پاک ہوں گی، تمہاری روح بھی پاک ہوگی، جب تمہاری شرمگاہ پاک ہوگی تو تمہارا ظاہری جسم بھی پاک ہوگا، تمہارا باطنی جسم بھی پاک ہوگا۔ جب تم ان دو کی حفاظت کر لو گے، میں محبت ضمانت دیتا ہوں کہ رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اپنی زبانوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں کی طہارت کرو، اپنی زبانوں کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلاؤ، کبھی بھی کسی پہ زبان دراز نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو واپس وہ تجھی پہ لوٹ آئے۔ اور دوسرے مقام پر مالک کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جن کے دل میں خوف خدا آ جائے، جن کے دل میں خشیت الہی آ جائے، جن کے دل خوف خدا سے لرز جائے، پھر ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ نے انہیں مقام کتنا دیا، میرے مالک نے انہیں فضیلت کتنی عطا کی ہے، رب کائنات جل شانہ نے انہیں مقام کتنا دیا۔
فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جس کے دل میں خوف خدا آ جائے، خشیت الہی آ جائے، جس کے دل میں تقوی پرہیزگاری آ جائے، جس کے اعمال کے اندر صدق آ جائے، اور جس کی آنکھوں کے اندر حیا آ جائے، جس کی سماعت کے اندر پاکی آ جائے، اور جس کے جسم کے اندر شریعت مصطفیٰ کا حسن آ جائے، جس کی آنکھوں کے اندر خوف خدا کا آنسو آ جائے، فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، میں رب اعلان کرتا ہوں خوف خدا رکھنے والوں کو ایک نہیں بلکہ میں رب 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر میرا رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ اے گلا بٹھیاں میں آنے والوں اور خوف خدا اور خشیت الہی کو سننے والوں، کاش آج کے جلسے میں ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے بھیگ جائیں، اللہ کے خوف سے آنسو نکلے اور ہماری پلکیں بھیگ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، قلعہ بٹھیاں کے جلسے میں آنے والوں، اگر تمہاری آنکھیں خوف خدا اور خشیت الہی میں برس پڑی اور تمہاری جھولیاں خوف خدا کے آنسوں کے ساتھ بھر گئیں، رب کعبہ کی قسم ہے جلسے میں آنے کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور جلسہ سجانے کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ کاش ہماری آنکھیں خوف خدا میں بھیگ جائے، کاش ہمارا دامن خشیت الہی میں بھیگ جائے، کاش ہماری آنکھیں رب کے خوف سے ڈر کر آنسو بہا دیں، ہمیں آخرت کی یاد آ جائے، ہمیں جو زندگی کی گئی ہے اپنے عمل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ بندے خدا میں نے زندگی کیسے گزار دی، رب کی اطاعت میں گزاری، فرما برداری میں گزاری، جب میں نے ساری زندگی دنیا کی دولت اکٹھی کرنے میں گزار دی۔ آج اپنا محاسبہ کریں، آج غور و فکر کریں، آج اس جلسے میں بیٹھ کر اپنی جھولیاں پھیلا کر اس مالک کے حضور آنسو بہا کر، خشیت الہی کے آنسو نکال کر اس مالک سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے کہ مولا ہماری زندگی جیسے گزر گئی مجھے معاف کر دے، اور آئندہ مولا اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے رب نے فرمایا کہ جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکے رکھے۔ یہ قابل توجہ بات ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روکے رکھے۔ آج یہ نفس ہے جو ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکاتا ہے، وہ نفس ہمارا ہے آج جس نے ہمیں رب سے دور کر دیا، وہ نفس ہے جس نے آج رب کی بارگاہ میں ہمیں سجدے سے دور کر دیا، یہ ہمارا نفس ہے جس نے آج ہمیں اتنا سخت دل کر دیا ہے کہ آج خوف خدا سے ہماری آنکھیں برستی نہیں ہیں، آج خشیت الہی میں ہماری آنکھیں روتی نہیں ہے، آج رب کے خوف سے ہماری آنکھیں برستی نہیں ہے۔ یہ دلوں کی سختی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا لالچ ہے، یہ دنیا کی واہ ہے، اپنے منصب کی اسے انا ہے جس نے اتنا دنیا میں اسے غافل کر دیا، نفس نے اتنا بے باک کر دیا، آج ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنے سے روک دیا،
آج نمازوں سے روک دیا، آج تلاوت قرآن سے روک دیا، آج رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے روک دیا، آج ہمیں رب کی یاد سے روک دیا، رب کے ذکر سے روکا، تسبیح و تحلیل سے روکا، آج ہمیں اس نفس نے حسن اخلاق سے روک دیا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے روک دیا ہے، میانہ روی سے روک دیا ہے، عدل و انصاف سے روک دیا ہے۔ آج نفس نے ہمیں شیطانی کاموں پہ لگا کر دور کر دیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے میرے خوف سے وہ لرزتا ہے، آنسو بہاتا ہے، میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے میں رب اسے جنت کی بہاریں عطا کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں رب اسے جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں، میں رب اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ 2 جنتیں، اب یہ دوسرا مقام فرمایا رب جنت عطا کرتا ہے۔ اے قلعہ بٹھیاں میں آنے والوں، رب نے جنت کا اعلان کر دیا۔ آج جلسہ سجایا کہ رب راضی ہو جائے، کیوں یہی خواہش ہے، یہی طلب ہے۔ دنیا کا کیا لالچ ہے آپ کو کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے؟ کہ آپ کو جلسہ یہ نوٹ دے گا؟ آپ کو جلسہ کیا دے گا؟ رب کی رضا دے گا، رب کی رضا دے گا، رب کی یاد کے اندر تمہیں مگن کرے گا۔ آج تمہاری جھولیوں کو یہ جلسہ رب کی عطا سے بھرے گا، رب کی سخا سے بھرے گا، رب کی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا، رب کے فضل کا ذریعہ بنے گا، رب کی عنایات کا ذریعہ بنے گا۔ ہر بندے کی خواہش ہے میرا رب راضی ہو جائے اور رب ہمیں آخرت کے اندر جنت عطا کر دے۔ رب اعلان کر رہا ہے لوگوں جنت کے طلبگار ہو، جنت لینا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری عطا چاہتے ہو، میری سخا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں قبول ہونا چاہتے ہو، لوگوں نسخہ میں دے دیتا ہوں، کلیہ میں دے دیتا ہوں، نسخہ کیمیا میں عطا کر دیتا ہوں۔ عظمات تم لینا، جنت کی بہاریں عطا کر دوں گا، جنت کی نعمتیں عطا کر دوں گا، اپنی رحمتیں بھی دوں گا، اپنا فضل بھی دوں گا، اپنی عطا بھی دوں گا، اپنی سخا بھی دوں گا، اپنی رحمتوں کی بارش بھی کروں گا، جنت کی بہاریں بھی عطا کروں گا، اپنا قرب خاص بھی عطا کروں گا، اپنی معیت بھی عطا کروں گا، اپنی عنایت بھی عطا کروں گا۔ مولا یہ سب کچھ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ کلیہ کیا ہے؟ تیری بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے لوگوں اپنے دلوں کے اندر میرے خوف کو پیدا کر لینا، میری خشیت کو پیدا کر لینا۔ اپنے دلوں کے اندر جب میرا خوف پیدا کرو گے، میرے خوف سے تمہاری آنکھوں سے اگر ایک بھی آنسو نکلتا ہے، بس ایک آنسو نکلنے کی دیر ہے، رب ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں رب ایک نہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ بس کیا ہے، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھو، میرے خوف میں رو کر تو دیکھو، میرے خوف میں خشیت میں ذرا اپنی آنکھیں نم کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو رب نوازتا کتنا ہے۔ لوگوں آج تم سونا بھی بن جاؤ تو دنیا راضی نہیں ہوتی، آج سونا بھی بن جاؤ تو دنیا راضی نہیں ہوتی، آج دنیا کے لیے کچھ بھی کر دو لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی۔ آج ایک بات تم سے ہو گئی، دنیا نے تمہاری 50 سال کی محنت کو ضائع کر دینا ہے، دنیا نے تمہاری محنت نہیں دیکھنی، تمہاری کوششیں نہیں دیکھنی۔ ایک جملہ دنیا کی نظروں سے گرا دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم
رب کی بارگاہ وہ ہے، خوف خدا کا ایک آنسو تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ خشیت الہی کا ایک آنسو تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دو نہایت اہم چیزوں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھول نہ جانا، ان سے کبھی دور نہ ہو جانا، ان سے کبھی بے خوف نہ ہو جانا۔ دو نہایت اہم چیزوں کو یاد رکھنا۔ آقا وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک کا نام جنت ہے، دوسری کا نام دوزخ ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ ہائے فرمایا ایک کا نام جنت، دوسری کا نام دوزخ۔ میرے آقا نے جملے کہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ وہ امام الانبیاء جن کو رب نے منزہ مبرہ طیب و طاہر پیدا کیا، اللہ اکبر اللہ جو معصوم نبی، بے شک لیکن آنکھوں میں آنسو جاری، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ اے امتیوں، کبھی ہماری بھی آنکھیں برسی، ہائے کبھی خوف خدا سے ہماری بھی آنکھوں سے پانی نکلا۔ میرا آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں برسنے لگی۔ میرا آقا فرمانے لگے کہ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں خبر ہو جائے، تم اپنے گھروں کو چھوڑ دو، تم اپنے ان شاندار محلوں کو چھوڑ دو، اپنے کوٹھی بنگلوں کو چھوڑ دو، تم بیابانوں کے اندر نکل جاؤ، تم جنگلوں کے اندر نکل جاؤ اور جنگلوں کی خاک کو اپنے سروں پہ ڈالنے لگو۔ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگ جاؤ، فرمایا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ۔ میرا آقا فرماتے ہیں ان دو چیزوں سے غافل نہ ہونا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف خدا کیسا تھا، خشیت الہی کیسی تھی۔ اے کلبٹیاں میں آنے والوں، سن کے ذرا اپنی آنکھوں کو نم تو کرو، ان اپنی آج جھولیوں کو خوف خدا اور خشیت الہی کے آنسوں کے ساتھ آج تر کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب تمہیں سکون کتنا دیتا ہے۔ جلسے سے اٹھ کے جاؤ گے، تمہارے دل ایک رب کی محبت کی لذت محسوس کریں گے۔ جلسے سے اٹھ کے جاؤ گے، تمہارے دل عشق الہی کی محبت محسوس کریں گے۔ تمہارے دل عشق الہی میں ایسے مگن ہو جائیں گے، ایسے مچلیں گے، تمہارا دل گواہی دے گا۔ خدا کی قسم، جو دل کا سکون خوف خدا میں ہے، وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کا بوجھ نکل جائے گا، تمہارے دلوں کی طہارت ہو جائے گی، تمہارے دلوں کی گندگی اتر جائے گی، اور رب تمہیں دل کا ایسا سکون دے گا، تمہارا دل اٹھے گا، پھر بھی سکون محسوس کرے گا، بستر پہ لیٹے گا تب بھی رب کی محبت کا سکون محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آج ذرا ہمتن گوش ہو کر حضور کا خوف خدا سنو تو صحیح۔ آج مجھے موضوع فرما رہے تھے اسی لیے دیا تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے، ہمارے اندر کتنی خشیت الہی ہے۔ ہم فضائل سنتے ہیں، سننے چاہیے، بیان کرنے چاہیے، حق ہے، لیکن فضائل کے ساتھ ذرا سوچنا، میری بات پلے باندھنا۔ کبھی اپنی اصلاح کی کوشش کی؟ اے امام حسین کے ذکر میں آنے والا، میرے امام نے میدان کربلا نے کیا پیغام دیا؟ ہائے 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 واہ میرے امام نے میدان کربلا تلواروں کے سائے کے نیچے تمہیں کیا سبق دیا ہے؟ تمہیں کیا سبق دیا؟ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، تمہیں زندگی کے راستے پر چلنے کا ایک سلیقہ عطا کیا ہے۔ امام حسین کی عصمت کے
نعرے لگانے والا، امام حسین کی فکر پہ چلنا سیکھو، امام حسین کی سیرت پہ چلنا سیکھو، امام حسین کے کردار کو اپنی زندگیوں کا اور بچھونا بنانے سیکھو۔ ارے نعرہ تو لگاتے ہیں امام حسین کا، جس امام نے تلواروں کے سائے کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، امام حسین کے ماننے والے آج تیرا سجدہ کہاں ہے؟ تیرا سجدہ کہاں ہے؟ آج تیری عبادت کہاں ہے؟ امام حسین کا نعرہ لگانے والے بتانا مجھے، ہے جلسہ شان اہل بیت و شان صحابہ میں آنے والا، جس اہل بیت نے اپنے 72 تنوں کو میدان کربلا میں حق کی خاطر، دین کی خاطر ذبح کروایا، بتا تیرا وہ جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی کہاں ہے؟ بتا۔ اور پھر میرے امام نے کربلا کے میدان کے اندر یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو کر بتا دیا، اے یزیدیوں پانی بند کرنے والا، حسین کو پانی کی طلب نہیں ہے، ارے حسین تو وہ ہے پانی کو نہیں ترستا رہا بلکہ پانی لبے حسین کو ترستے رہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ آج تجھے 2 دن کی روٹی نہ ملے تیرا پارا کیوں ہائی ہو جاتا ہے؟ میرے امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں خشیت الہی اور خوف خدا کے ساتھ ایسی مثال رقم کی ہے کہ آپ نے پورے 10 دن صبر کا دامن تھام کے رکھا اور صبر سے دامن کو مضبوط رکھا اور دنیا والوں کو پیغام دیا، اے میرا نام اور میرے نام کے نعرے لگانے والوں، جلسے سجانے والوں، یزیدیوں نے ہزاروں تلواریں میرے خاندان پہ تانی تھی، حسین کا صبر تو تب بھی نہیں لرزا تھا، آج تیرا صبر کہاں ہے؟ آج تجھے کوئی 2 بات کہہ دے تو تیرا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ بتائیں ذکر حسین میں آنے والے تیرا خوف خدا کہاں ہے؟ میرے امام نے تو کربلا کے میدان کے اندر بھی خیموں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ تر کیا تھا۔ اے حسینیوں، امام حسین کے جلسے میں آنے والوں، امام حسین نے تو خوف خدا اور خشیت الہی کے ساتھ کربلا کی مٹی کو بھی اپنے آنسوؤں سے دھویا تھا، آج تیرا مصلی بھی نہیں دھویا جاتا، بتا فکر حسین کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، فکر حسین، بتا فکر حسین کہاں ہے؟ اے فکر حسین کے جلسے میں آنے والوں، آج اپنے دامنوں کو پاک کرو، آج اپنے دلوں کی طہارت کرو، جو میرے امام نے پیغام دیا تھا۔ اور کربلا کے میدان کے اندر میرے امام نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ ادا کیا، تلواروں کے سائے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز کو نہیں جانے دیا۔ بتا تیری نماز کہاں ہے؟ ادھر اذان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اے حسینی جلسے میں آنے والوں، میرے حسین نے تو کربلا کی مٹی کو بھی رب کی عبادت کے ساتھ نور بخشش تھا، آج بتا تیری نماز کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا تیری نماز کہاں ہے؟ میرے امام حسین نے تو اپنی گردن کی قربانی پیش کر کے نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھ کے سنا کے امت کو پیغام دیا، اے میرے نانا کی امت، حسین یہ تمہیں پیغام دے رہا ہے، یہ فکر دے رہا ہے، حسینی وہ ہوگا
جس کی زبان تلاوت قرآن سے ہر وقت تر رہے گی، میں نے تو تلوار کی نوک پہ چڑھ کر بھی قرآن پڑھا تھا۔ میرے ماننے والوں، تو ایسیوں کے کمرے میں بیٹھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، بتا پھر فکر حسین کہاں ہے؟ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بتا پھر فکر حسین کہاں ہے؟ ہاں لوگوں اپنی جھولیاں پھیلا لو، آج اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اس مالک کے حضور ان آنکھوں کو برساؤ اور حق ادا کرو اس محفل میں آنے کا کہ مولا ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، ہمارے دلوں پر جو اس دنیا کا زنگ چڑھا، مولا ان آنسوں سے وہ زنگ اتار دے، مولا ان آنسوں کے ساتھ ہمارے دلوں کی طہارت فرما دے، ہمیں وہ دل کی طہارت عطا کر جو تو نے اپنے محبوب کے نواسے حسین کو عطا کی تھی، مولا وہ طہارت عطا کر جو تو نے امام علی اکبر کو عطا کی تھی، مولا وہ طہارت عطا کر جو امام علی اصغر کو عطا کی تھی، مولا وہ طہارت عطا کر جو تو نے عباس کو عطا کی تھی، مولا وہ طہارت عطا کر جو اونو محمد کو عطا کی تھی، مولا آج ہمارے دلوں کو وہ طہارت عطا کر دے، جب تیرا ذکر آئے ہمارے دل تیری یاد کی طرف جھک جائے، مولا جب اذان ہو جائے ہمارے دل تیری بارگاہ میں سجدے کی طرف جھک جائے، مولا ذکر حسین کا صدقہ وہ دل عطا کر دے جو ہر وقت تیری یاد سے بھی منور رہے، وہ دل عطا کر دے جو ہر وقت تیرے محبوب کی محبت سے بھی لبریز ہوتا رہے۔ لوگوں آج جھولیاں پھیلا لو اور رب کے حضور یہ خیرات مانگو۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، ہمیں حضور کی کوئی باتیں تو سنائیں۔ سبحان اللہ، ساروں کی آواز نہیں آئی ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے، ام المؤمنین ہمیں حضور کی کچھ باتیں تو سکھائیں، ہمیں حضور کی باتیں تو سنائیں۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، سیدہ عائشہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگی ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ آج مجھے رخصت نہیں دیتی، آج مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو منا لوں۔ اللہ، اے عائشہ آج مجھے اجازت نہیں دیتی، کیونکہ حق عائشہ تھا، نبی پاک علیہ السلام سب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ ارشاد میں عائشہ مجھے رخصت نہیں دیتی، میں اپنے مولا کو راضی کر لوں، اپنے رب کی یاد کر لوں، اپنے رب کی یاد کے اندر چلا جاؤں۔ سیدہ عائشہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی، آقا رب کی یاد مجھے اپنی خواہشات سے زیادہ عزیز ہے، آقا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے، اجازت ہی اجازت ہے۔ رب کی یہ عبادت مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیاری ہے، رب کی خشیت مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیاری ہے، رب کا خوف مجھے اپنی خواہش سے زیادہ پیارا ہے۔ آقا آپ کی جو چاہت ہے، جو طلب ہے، جو خواہش ہے، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کا آپ کیجئے، میں آپ پہ راضی ہوں۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میرے آقا ایک کونے میں چلے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھیں آنسوں کے ساتھ برسنے لگ جاتی ہیں، رخسار آنسوں سے بھیگ جاتے ہیں۔ میرے آقا جو منزہ بھی ہیں، مبرہ بھی ہیں، طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، پاک بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، جو میرے آقا معصوم بھی ہیں، ہر خطا سے پاک بھی ہیں، رب نے ہر چیز سے پاک پیدا کیا ہے۔ وہ آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ آنسو رخساروں کو تر کر رہے ہیں، آنکھوں کی پلکیں ان آنکھوں کے ساتھ بھیگ رہی ہے، دل میں خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے،
میرے آقا آنسو بہا کر وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے جملے پڑھے، میرے آقا کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بھیگ جاتی ہیں، پلکیں تر ہو جاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم میرے حضور کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے ہیں زمین بھی تر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو اتنے نکلتے ہیں زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آتے ہیں، ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے، میرے آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے صدقے تو رب نے اگلوں کو بھی معاف کیا ہے، پچھلوں کو بھی معاف کیا ہے۔ آقا آپ کے صدقے تو کائنات بنی ہے، آقا آپ کے صدقے اس کائنات کا حسن ہے، آقا آپ کے صدقے اس کائنات کی جلوہ گری ہے، آقا آپ کے صدقے تو کائنات کی بخشش ہے۔ رب نے آپ کے صدقے اگلوں کو بھی بخش دیا ہے، پچھلوں کو بھی بخش دیا ہے۔ آقا آپ کی روتے ہیں، حضرت بلال ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ میرے آقا خوف خدا اور خشیت الہی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کو روک کر خوف خدا سے جسم کو سنبھال کر ارشاد فرماتی ہے اے بلال کیا تم چاہتے نہیں ہو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ جو میرے آقا کائنات کی بخشش کروانے والے جن کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے میرے مولا بخشتا جائے گا، میرے مولا جنت عطا کرتا جائے گا، یہاں تک میرا رب فرمائے گا محبوب تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا میں رب نکال کر جنت کی بہاریں عطا کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ وہ میرے آقا جس کے صدقے کائنات کی بخشش ہے، جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، جملہ سنیے گا، ارے وہ میرے آقا، ارے جن کے صدقے خود رب ظاہر ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے نہ بناتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ وہ محبوب فرما رہے ہیں بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہے لوگوں سوچو ذرا، ہمارا تو ہر لمحہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک بات رب کی نافرمانی کے اندر ہے۔ وہ آقا جو اتنے طیب و طاہر، وہ خوف خدا اور خشیت الہی میں اتنا روئے، اے امت مصطفیٰ پتا خوف خدا میں کتنا روتی ہے۔ اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسو یہ ایسے آنسو ہیں کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے رب جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ رب جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائے اور پھر امت کے لیے بھی آنسو بہائے اور کہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ امت بتا تو نے کتنا حق ادا کیا ہے، کتنا حق ادا کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے آقا جب نماز کے لیے تشریف لاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ جب نماز پڑھتے اس قدر دنیا سے بیگانے ہو جاتے، خوف خدا اور خشیت الہی اس قدر آپ پہ ہیوی ہو جاتی، ایسا لگتا کہ جیسے آپ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں، اور خوف خدا میں اتنا روتے کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز نکلا کرتی تھی۔
اتنا خوف خدا میں روتے. اے جلسہ امام حسین میں آنے والوں، حضور تو اتنا خوف خدا اور خشیت الہی میں روئے. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج ہماری آنکھوں میں آنسو آتا ہی نہیں ہے. آج ہماری آنکھیں آنسوں کو ترس چکی ہیں. بلکہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے، اور جب ان رخساروں پہ آتا ہے، ان رخساروں پہ نکل کر آنسو آ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا سے آنسو نکلے، میرے حضور فرماتے ہیں صرف اتنے آنسو کی وجہ سے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. مجھے بتاؤ آج ہم کتنا خوف خدا میں روتے ہیں، آج ہم کتنا خشیت الہی میں روتے ہیں. اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے چلو. فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے. آنکھ کی ایک پلک، یہ پلک جانتے ہیں، یہ آنکھ کی جو پلک ہے، اس پلک کا صرف ایک بال رب کے حضور عرض کرے گا مولا تیرا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، جو مولا تیرا حکم ہے وہ حق ہے، جہنم کا فیصلہ ہے تو جہنم میں ڈال دینا، لیکن مولا میری ایک آرزو ہے، میری ایک عرض ہے مولا، وہ سن لیجئے. میرا فرمائے گا بتا اے پلک کے بال تیری کیا عرض ہے، تیری کیا آرزو ہے، تیری کیا چاہت ہے. وہ آنکھ کی پلک کا بال رب کے حضور عرض کرے گا مولا یہ جو تیرا بندہ جسے جہنم کا حکم ہو چکا ہے، مولا ایک دن تیرے خوف اور تیری خشیت کے اندر رویا تھا، اور اس تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا. مولا جس سے میں بھیگ گیا تھا، جس سے میں تار ہو گیا تھا، مولا تیرے خوف سے نکلا تھا، تیری خشیت سے نکلا تھا. مولا اب تیری مرضی ہے، چاہے جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں جانے دے، لیکن ایک دن یہ تیرے خوف سے رو کر آنسو نکلا تھا اور میں بھیگ چکی تھی، اور اب کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جو میرے خوف سے ایک آنسو بھی بہائے گا میں اس پر جہنم کو حرام کر دوں گا اور اسے جنت عطا فرما دوں گا. میں اسے جنت عطا فرما دوں گا. جو صرف ایک آنسو بہائے گا میرا رب فرماتا ہے میں اسے جنت عطا کر دوں گا. بتا ایک آنسو کی اتنی قیمت ہے. بتا جب ایک آنسو پر رب اتنا مقام دیتا ہے، رب اتنی شان عطا کرتا ہے، رب اتنی فضیلت عطا کرتا ہے، رب اتنا انعام عطا کرتا ہے. ارے خوف خدا اور خشیت الہی میں بہنے والا ایک آنسو جب اتنا مقام رکھتا ہے تو جو ہر وقت خوف خدا میں روتا رہے، بتائے رب اسے کتنا مقام عطا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بتائیں رب اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا، کتنی فضیلت عطا کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، اے قلعہ بٹیا میں آنے والوں ذرا آج اپنے دامنوں کو کھول کر دیکھو، آج ہماری عبادتیں کیسی ہیں، آج ہماری نمازیں کیسی ہیں، آج ہمارا ذکر کیسا ہے، آج ہماری رب کی یاد کیسی ہے، آج ہمارا خوف خدا اور خشیت الہی کیسا ہے. کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام
جب رب کی عبادت کے لیے آتے دل میں اتنا خوف آ جاتا، رب کا اتنا خوف اور اتنی خشیت دل میں پیدا ہو جاتی. فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے، رب کی عبادت میں کھڑے ہوتے، خوف خدا اور خشیت الہی میں اتنا روتے، آپ کے سینے سے رونے سے جو آواز نکلتی تھی، فرمایا 1 میل دور تک خوف خدا سے نکلنے والی آواز کو سنا جاتا تھا. 1 میل دور تک خوف خدا سے جو آواز نکلتی اس کو سنا جاتا. 1 میل دور خوف خدا سے آواز جو نکلتی اس کو سنا جاتا. بتاؤ آج ہم بھی نماز پڑھے تو ہماری آنسو کتنے بہتے ہیں، آج ہمارے جسموں پہ لرزہ کتنا طاری ہوتا ہے. آج ہم جب نماز پڑھے تو ہمارے اندر کتنی خشیت ہے. ارے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا وضو بھی سیدھا نہیں ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین کو دیکھو. امام زین العابدین آپ جب وضو فرماتے، وضو کرتے وقت آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، حالت غیر ہو جاتی. لوگ پوچھتے ہیں امام زین العابدین آپ تو کربلا کے شہر سوار ہے، آپ تو عشق الہی میں مست رہنے والے، یہ اچانک آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں. لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے میں کس بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں. ارے وہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ، وہ بارگاہ رب جلیل کی بارگاہ، وہ کائنات کے رب کی بارگاہ کے اندر حاضری کا وقت ہوا چاہتا ہے. جب غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حالت یہی ہونی چاہیے، جسموں پہ لرزہ طاری ہو، آنکھوں میں آنسو جاری ہو. تب اپنے رب کے حضور جب وہ پیش ہو جاتا ہے تو رب کی رحمت اس پہ سایہ فگن ہو جاتی ہے، رب کی رحمت جلوہ گر ہو جاتی ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم خود دیکھیں کہ آج نماز کے وقت ہماری حالت کیا ہے، آج نماز کے وقت ہمارا حال کیا ہے. ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے. حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام جب اپنے گھر سے تشریف لاتے صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو خوف خدا سناؤں. اللہ اکبر، اللہ اے قلعہ پٹیاں میں آنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے دلوں کو کھنگول کے دیکھو، اپنے دامن کو پھیلا کے دیکھو. ارے صرف کھوکھلے نعرے لگانے کا نام ذکر حسین نہیں ہے، صرف لنگر کھانے کا نام فکر حسین نہیں ہے، صرف محفل سجا کر اچھل اچھل کر دمالے ڈالنے کا نام یہ فکر حسین نہیں ہے. ارے جس حسین نے کربلا کی دھرتی پر کھڑے ہو کر بھی اپنے رب کے دامن کو، یاد کو، خوف خدا کو اور خشیت الہی کو چھوڑا نہیں ہے، جس امام زین العابدین نے بیماری کی حالت کے اندر بھی خشیت الہی میں سر کو جھکانا چھوڑا نہیں ہے. اس کی یاد میں آنے والوں آج جولیاں کھول کے دیکھو تمہارے دامن میں کتنا خوف خدا اور کتنی خشیت الہی اور کتنی فکر امام حسین ہے. آج اپنے دامن کو کھولو، کھولو اپنے دامن کو، صرف دیگے بنا کر بانٹ دینا. آپ نے کیا کہا جی؟ حق ادا ہو گیا. آپ نے سوچا جی ہم نے حق ادا کر دیا. ارے کبھی یہ نہیں سوچا وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو ہر چیز سے معصوم ہیں،
جو منزہ بھی ہے مبرہ بھی ہے، جو طیب و طاہر اور مطہر بھی ہے، حضرت داؤد علی نبی جنا علیہ السلام جب اپنے گھر سے صرف اس وجہ سے نکلے کہ میں لوگوں کو خوف خدا سناؤں، انہیں خوف خدا میں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو خوف خدا کے اندر برساؤں، اور ان کے دلوں کا بوجھ دنیا کی زنگ نے لے چکا ہے وہ ہلکا کر کے ان کی تار اپنے رب سے جوڑ دوں، جو اس رب سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، آج ہم جلسوں میں آتے ہیں صرف کانوں کے چسکوں کے لیے، آج ہم جلسوں میں آتے ہیں صرف اپنی نفسانی خواہش کو لطف دینے کے لیے کہ یہ سور کتنی لگاتا ہے، یہ لوگوں کو نچاتا کتنا ہے۔ اس کا نام قرآن و حدیث نہیں ہے، قرآن و حدیث یہ ہے کہ جب تو رب کا خوف، خشیت الہی اور اس کے خدا میں مچل جاتا ہے، جب اس میں مچل کر اور اس کے مستوی میں آتا ہے، پھر تیرے اندر دنیا کی خواہش کا لالچ نہیں ہوتا، وہ اس کے خدا اور اس کے مستوی کا وجد ہوتا ہے جو تجھ پہ طاری ہو کر تجھے رب کے ساتھ ملا دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ جو تجھے رب کے ساتھ ملاتا ہے۔ آج ذرا غور کر، ذرا سوچ، اور میری باتوں کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ آج ہم نے آج تک زندگی میں کتنا خوف خدا میں آج ہم روئے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام جب تشریف لائے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو خوف خدا سناؤں، خشیت الہ سناؤں، آپ تشریف لاتے ہیں رب کے خوف کی بات کی، اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے جلسے کے اندر، آپ کی محفل کے اندر 40,000 لوگ بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ تھے؟ 40,000، توجہ میری طرف رکھ، کتنے لوگ تھے؟ 40,000۔ 40,000 لوگ، ذرا دلوں کو تھام کے سننا، 40,000 لوگ آپ کے محفل کے اندر جلسے میں بیٹھے تھے۔ 40,000 لوگوں کے سامنے حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام نے کیا سنایا؟ خوف خدا سنایا۔ آج ان کی سنت ادا کرتے ہوئے میں بھی آپ کو خوف خدا سنا رہا ہوں، میں بھی آپ کو خشیت الہی سنا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جب خوف خدا سنایا، خشیت الہی کو سنایا، جو لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹا تھا جب رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، خوف خدا کے اندر لوگ مچلنے لگتے ہیں، خوف خدا کے اندر لوگوں کی آنکھیں برسنے لگتی ہے، خوف خدا کے اندر یہ پلکیں آنکھوں کے ساتھ بھیگنے لگتی ہے، مجلس پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، محفل پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، محفل داڑے مار مار کر رونے لگتی ہے، خوف خدا سے مجلس لرزنے لگتی ہے، خشیت الہی کے اندر لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ اپنی محبت کی تار کو جوڑ لیتے ہیں۔ ادھر داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام رب کے خوف کی بات کر رہے ہیں، رب کے خشیت کی بات کر رہے ہیں، ادھر محفل پہ لرزہ طاری ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ جس محفل کے اندر 40,000 لوگ خوف خدا سن رہے تھے، خشیت الہی کو سن رہے تھے، ایسا خوف خدا وہاں پہ برستا ہے، ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے، لوگ ایسے داڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، جسموں پہ ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جو 40,000 کا مجمع تھا، اس 40,000 لوگوں میں سے 30,000 لوگ اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ پہ دام لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا
40,000 کا مجمع تھا، آپ تو چند کا مجمع ہو. بتاؤ آج خوف خدا اور خشیت الہی اور فکر حسین سننے والوں، تمہارے دل اور میرا دل کتنا سخت ہو چکا کہ ہمارے دلوں میں آج کتنا خوف خدا ہے، کتنی خشیت الہی. 40,000 کا مجمع، 30,000 لوگ اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. خوف خدا کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام جب آپ سے پوچھا کہ آپ خوف خدا میں رونے والے، اتنا روتے خوف خدا میں کہ آنکھوں کی اکثر بینائی چلی گئی، آنکھوں کی اکثر روشنی چلی گئی. آپ جب روتے، لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اے قلعہ بٹیاں کی جلسے میں آنے والوں سنو، حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں میں اس لیے اتنا روتا ہوں، اور جس آنکھ نے جلوائے یار دیکھنا ہے میں چاہتا ہوں وہ آنکھ کسی اور کو نہ دیکھے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. وہ آنکھ کسی اور کو نہ دیکھے. جس نے جلوائے خدا دیکھنا ہے، جس نے اپنے رب کا جلوہ دیکھنا ہے. اور کیسا خوف خدا، کیسی خشیت الہی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسا خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے تھے کہ آپ خوف خدا میں اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کے گال مبارک پر آنسو گر گر کے زخم ہو چکے تھے. اتنے آنسو نکلتے، اتنا خوف خدا اور خشیت الہی میں آپ ہوا کرتے تھے. حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے، فرمایا کہ جب آپ پہ خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہو جاتی، فرمایا جب آپ خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو بجاتے، خدا کی قسم آپ کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی رونا شروع کر دیتے، آپ کے ساتھ درخت بھی رونا شروع کر دیتے، درختوں کی ٹہنیاں بھی رونا شروع کر دیتی، ٹہنیوں کے پتے بھی رونا شروع کر دیتے. جب آپ خوف خدا اور خشیت الہی میں آنسو بہاتے تو فرمایا کہ آپ پر اتنا لرزہ طاری ہوتا، آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی رونا شروع کر دیتے. اتنا خوف خدا میں روتے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا پھر خوف خدا میں رونا شروع کر دیتے. ایسا خوف خدا اور خشیت الہی تھا. لیکن آج ہمارا کتنا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں، ذرا سوچتے جائیں، غور فکر کرتے جائیں. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کاش آج ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے، کاش ہماری بھی آنکھیں آج خوف خدا میں برسنے والی بن جائیں، کاش آج ہماری بھی پلکیں خوف خدا کے آنسوؤں سے بھیگنے والی بن جائیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں کے اندر گزری. بڑی توجہ رکھیے گا، آخری بات کر رہا ہوں. ساری زندگی گناہوں کے اندر، رب کی نافرمانیوں کے اندر، رب سے غافل ہو کر اس کی زندگی گزری. جب اس کا آخری وقت آیا، آج اس محفل میں آ کر اپنی چولیوں کو پھیلا لو. خدا کی قسم تم نے چولیاں پھیلانے کی دیر ہے، بس آج دامن کو اٹھانے کی دیر ہے. خوف خدا اور خشیت الہی کے اندر صرف آنسو نکالنے کی دیر ہے. وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا رحیم ہے. ایک شخص جس نے 20 سال تک اللہ کی یاد کی اور پھر 20 سال اس کے ایسے گزرے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہا، اللہ کی نافرمانی کے اندر رہا. اچانک شیشے کے سامنے، مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے آتا ہے اور آ کر دیکھا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہوا، دل میں خوف خدا آ گیا، خشیت الہی آئی اور عرض گزار ہوا، مولا 20 سال تجھے راضی کرتا رہا، مولا 20 سال تجھے مناتا رہا،
مولا 20 سال تیری بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، مولا 20 سال تیرا ذکر کرتا رہا، مولا 20 سال تیری تسبیح کرتا رہا، تیری بارگاہ میں آنسو بہاتا رہا، لیکن مولا 20 سال تیری یاد سے غفلت پہ گزر گئے، مولا 20 سال تیری یاد سے غافل ہو کر گزر گئے، 20 سال تیری نافرمانیوں میں رہا، مولا باری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایسا خوف خدا، خشیت الہی جسم پہ لرزہ طاری ہوا، آنکھیں برسنے لگی، خشیت الہی کے اندر کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا کیا اب تیری بارگاہ میں واپس آ جاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لوں تو کیا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ مولا مجھے معاف کر دے گا؟ 20 سال تجھے ناراض کرتا رہا، کیا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے تجھے مولا تیری یاد سے غافل رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، ایسا خوف خدا میں جسم لرزا، عرض کے مولا مجھے معاف کر دے گا، تیری بارگاہ میں لوٹ آؤں۔ داڑھی کے بال بھی اب تو سفید ہو چکے ہیں، جب خوف خدا میں آنسو نکلے، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے کلاپٹیا کے جلسہ میں آنے والوں، آج موقع ہے ہم اپنی جھولیاں پھیلا لیں، وہ رب بڑا کریم ہے۔ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، آپ نے ہم سے محبت کی، ہم نے آپ سے محبت کی تھی، آپ نے ہم سے محبت کی، ہم نے آپ سے محبت کی، اے بندے تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا تھا، تو مجھے چھوڑ کر گیا، میں نے پھر بھی تجھے مہلت دی ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میرے الوہیت کی قسم ہے، اے میرے بندے آج بھی تو صدقے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں لوٹ آئے، میں رب ہو کر تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو میری بارگاہ میں لوٹ تو آ، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ آج صرف لوٹنے کی بات ہے، اس بارگاہ میں صرف واپس آنے کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی غفلتوں سے نکل کر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر دلوں میں خوف خدا اور خشیت الہی اور فکر حسین کو پیدا کر کے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اپنے رب کے حضور ان دو آنسو بہا کر جب ہم مانگے کہ وہ رب بڑا کریم ہے، آپ کی خالی جھولیوں کو وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے گا، اپنی بخشش کا پروانہ عطا کرے گا، مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا۔ مالک کریم جل شانہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔